ویلکم بیک. شیخ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بات کی انتقام کے لیڈر. آج ہم نے پشاور میں دیکھا کہ صفت قیور IGFC وہ بھی ایک سوسائڈ اٹیک میں شہید ہو گئے. یہ انتقام کے لیڈر کون بنا رہے ہیں اور کیسے بنتے ہیں؟ یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. ایک تو میں غیور صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ ایسے سپوت ہیں قوم کے جن پہ یہ قوم زندہ ہے. لیکن جو چیزیں ہمارے ملک میں پرورش پا رہی ہیں وہ ایک آگ جو ہے خانہ جنگی کی طرف, انارکی کی طرف, لوٹ مار کی طرف. دیکھیں, اگر بھوکا گندم کے گودام نہیں لوٹے گا تو کیا کرے گا, مجھے آپ بتائیں. میں ایک ضمنی الیکشن پنڈی میں ہونے جا رہا ہے, لاتعداد لوگوں نے بجلی کے بل رکھے ہوئے, کہا پچھلے مہینے کا بھی نہیں دیتا, اس مہینے کا بھی نہیں دیتا, تو الیکشن آ گئے تو بل ہی دلواؤ کسی کو. صاحب, ملک کیا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ میری سوچ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, بیگم صاحب ایک ڈیفرنٹ زاویے سے دیکھ رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تنگ آمد بجگ آمد, میں دیکھ رہا ہوں. میں کسی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. میں لوگوں کے ذہن میں نفرت دیکھ رہا ہوں, لوگوں کے آنکھوں میں آگ دیکھ رہا ہوں, لوگوں کے آنکھوں میں شعلے دیکھ رہا ہوں. I may be totally wrong. دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہا ملک, لیکن یقیناً بہت اہم چیلنجز ہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اور بڑے پیچیدہ قسم کے مسئلے ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے, ایک تو پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے, جو ہمارا جیوگرافیہ ہے نا, وہی ہماری سیاست پر حاوی ہوتا ہے, اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی جو جیوگرافی کی حیثیت کی نہیں, یہ جو افغانستان, کشمیر, ہندوستان, تیل اور امریکہ کی نظریں, دوسرے پہلے سپر پاور روس کی نظریں, اور جو یہاں پہ گیم کھیلی گئی ہے اور کھیلی جا رہی ہے, یہ عام دوسرے دنیا کے ملکوں کی طرح صورتحال نہیں ہے. تو یہ بہت سارے مسئلے بڑی آسانی سے لوگوں کے مسائل کو ایکسٹرنل فیکٹرز پہ بلیم کرتے ہیں. نہیں, صرف ایکسٹرنل فیکٹرز پہ نہیں بلیم کرتے. جیسے میں نے کہا, پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہم دنیا کے لیے ایک طریقے سے دہشت گردی کی جو جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے, یہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں, آخرکار وہ کیوں یہاں پہ اتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو جنگ ہے پہلے اس کو جیتا جائے گا تو پھر وہ محفوظ ہوں گے. دیکھیے, مسئلے ہم نے مل کر اکٹھے بیٹھ کر مسئلے حل کرنے ہیں. اب آپ سیاسی جماعتیں اگر آپس میں الجھ جائیں اور ایسی قوتوں کو موقع دیا جائے کہ وہ انتشار پھیلائیں, دہشت گردی کا اور موقع دیا جائے, ان چیزوں کو ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. بالکل, سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا. یہ شیخ صاحب, لوگوں کی آنکھوں میں جو آپ آگ دیکھ رہے ہیں خانہ جنگی, وہ کیسے رکے گا؟ وزیر علی صاحبہ نے کہا, جو انہوں نے مائنس پوائنٹ ہمارے بتائے, میرا خیال ہمارے پلس پوائنٹ بھی وہی ہیں. سوری ٹو سے, اگر ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن, یہ ہماری اہمیت کیا ہے دنیا کے نقشے میں, ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن, آج گوادر ہمارے پاس ہے. اگر گوادر پر ایک 70 ملی میٹر کی ایک رائفل ہی لگی ہو تو دنیا کا سارا تیل کی نقل و حمل جو ہے وہ کون جائے گا بندر عباس کی طرف اور ادھر دبئی کی طرف اور الین. سیکنڈلی, ہماری دو چیزوں کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں خیرات دے رہے ہیں, امداد دے رہے ہیں. انسانی بنیادوں پہ نہیں دے رہی, ایک تو خوف کی بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں اس ازم کو ختم کیا جائے, یہ پھیل جائے گا ساری دنیا میں, جس کو انہوں نے خود جنم دیا. یہ سارے جتنے مجاہد ہیں, they are trained by the Americans. بالکل شیخ صاحب, جیسے بیگم صاحبہ نے بات کی, کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ شاید خانہ جنگی کے بھی خدشات ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں آگ بھی ہے. ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ, یا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ڈان ٹی وی رپورٹر کو فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.